ناظرین، سہیل وڑائچ نے اے پی سی کراچی کنونشن میں آج پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین کے سامنے ان کے منہ پہ ان کی چھترول کر کے رکھ دی، اور ان کو جو لتاڑا ہے اور ان کو جو آئینہ دکھایا ہے، میں جانتا ہوں تاریخ میں پہلے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا جیسا آج سہیل وڑائچ، ایسا آپ نے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، پھر اس پر بات کریں۔ اب آ جاتے ہیں سیاست پر۔ یہاں پر بڑے ماشاءاللہ سارے لوگ جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہیں بڑے محترم ہیں، ذاتی طور پر مجھے سب کا بہت احترام ہے، لیکن شروع کرتے ہیں زبیر صاحب سے کہ زبیر صاحب نے آ کے جمہوریت کی بات کی، لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے والد محترم جنرل غلام عمر صاحب وہ پاکستان کو جو آج اس جگہ کھڑا ہے فوج کے کردار کی وجہ سے، اس میں وہ پلر تھے جنہوں نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف، عوامی لیگ کے خلاف اور اس وقت کے عوامی نمائندوں کے خلاف سازشیں کی، پیسے بانٹے، اور ان کا سب کا ثبوت موجود ہے۔ تو پہلے تو انہیں یہ ان سے برت کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ جو کرتے رہے ہیں یہ غلط تھا، اور پھر جمہوریت آئے گی نا، یہ اپنی انہی وراثت کی بنیاد پر سیاست بھی کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں۔ بھائی آپ ہی نے تو جمہوریت کا بیڑا غرق کیا ہے، اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت ہونی چاہیے۔ پھر آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف، ماشاءاللہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ اور بھائی آپ تو مارشل لا کی بی ٹیم تھے، آپ تو جنرل ضیاء اللہ کے ساتھی تھے، ٹھیک ہے، آپ تو افغان جہاد کے سب سے بڑے علمبردار تھے، پاکستان کو تباہ کرنے میں، پاکستان کے نظریات تباہ کرنے میں آپ کا کردار تھا۔ تو جی، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کم از کم یہ تو کہیں کہ یار ہم نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی ہیں۔ آپ کون سے لیکچر کراتے ہیں؟ آپ کی مجلس شورا نام دیتی ہے، اور ان ناموں میں جیسے ایران میں ہوتا ہے تو ان ناموں کو آپ ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہ کون سا الیکشن ہے؟ دیکھیں گزارش، چلو میری بعد میں بات، دیکھیے میرے بات کر لینا جی 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 نہیں آپ اپنا وضاحت کر دیجیے گا، وضاحت کر دیجیے گا۔ جی جی جی، او اچھا ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں، ٹھہر جائے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جنرل میں سر زبیر صاحب آپ کا ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں، اور میں آپ کے کردار کی بھی اور آپ کی گفتگو کی بھی حمایت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ریٹائرڈ جنرل میجر جنرل غلام عمر، ان کا بھی پاکستانی سیاست کو گندا کرنے میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچانے میں بہت بڑا کردار تھا۔ وہ جنرل یحییٰ خان کے ایڈوائزر تھے اور انہوں نے پیسے بانٹے سیاستدانوں میں۔ تو آپ کو بھی ان کی جو کردار تھا غیر جمہوری، اس سے برت کا اعلان کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بات کر لی، ہمیں بھی کرنے دیں۔ گزارش یہ ہے کہ پھر آ جاتے ہیں جناب فاروق ستار صاحب کی طرف اور MP گزارش یہ ہے کہ کراچی سب سے پڑھا لکھا شہر، سارے آپ لوگ پڑھے لکھے، اور آپ کرتے کیا رہے ہیں کہ الطاف بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے، آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے میں تعلیم ہے، آپ میں کوئی عقل ہے؟ اس وقت آپ کو کچھ خیال نہیں آیا؟ تو بھائی یہ آپ بھی کم از کم شرمندہ تو ہوں۔ اور پھر میں جناب گزارش کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے پھر کہ مسلم لیگ نون، آپ ان کے گورنر رہے ہیں تو سن لیں بھائی، گزارش یہ ہے کہ جو کام عمران خان نے 2018 میں کیا تھا اس دفعہ آپ وہ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو روند کے
जो है उन्होंने उसको वजीर आजम बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं, तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सब ने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। कौन है जिसने? जी जी ठीक है सर, गुजारिश करने दें। जी जी सर, सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। तो नाजरीन, आपने सुहेल वड़ैच की गुफ्तगू सुनी। बात तो बिल्कुल ठीक कही है उनने। पहले तो ये सियासी जमातें खुद इस्टेब्लिशमेंट का खिलौना बनती हैं, उनका आलाइकार बनती हैं, और फिर बाद में जब इनको इक़्तिदार से निकाल दिया जाता है, इन्हें इस्तेमाल करके टिश्यू की तरह डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, फिर कहती हैं कि हमें जमहूरियत पे अमल करने नहीं दिया गया, उसकी ग्रोथ नहीं करने दी गई, और हमें गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार की कुर्सी से उतार दिया गया। फिर जब इलेक्शन होता है तो फिर ये उसी इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर खुद सवार हो जाते हैं और आवाम को फिर नए नए ख्वाब, नए नए सपने दिखाते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट इन्हें एक दफ़ा फिर इस्तेमाल करती है, फिर यूज़ करती है। सुहेल वड़ैच ने आज सबके मुंह पे जो कड़वी बातें की हैं, खुदा खैर करे कि वो इस कराची कन्वेंशन से एपीसी के घर वापस महफूज तरीके से पहुंच जाए, मेरी दुआ है। मगर ये वो, अगर ऐसी सहाफ़त हर सहाफ़ी करने लग जाए और चोर के मुंह पे से अगर चोर कहना शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हालत, कम अज़ कम सियासतदानों की सोच बेहतर हो सकती है और उनको खड़े होने में मदद मिलेगी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। क्यों? क्योंकि सियासतदान समझते हैं कि अगर हम सियासत, करप्शन, इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं तब भी हम ही ठीक हैं, और अगर उसने हमें धुतकार दिया है तब भी हम ही ठीक हैं। सियासतदानों को सोचना होगा, उन्हें अपना एक स्टैंड लेना होगा और आपस में उन्हें इत्तफाक पैदा करना होगा। जब तक सियासी जमातें आपस में इत्तफाक पैदा नहीं करेंगी, जब तक 5 उंगलियां एक मुट्ठी की सूरत इख्तियार नहीं करेंगी, हमारी जमहूरियत कभी फलेगी फूलेगी नहीं, और कभी वो जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं गैर जमहूरी, उन्हें नहीं रोक पाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।